السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ احمد شفیق صاحب موجود ہیں. ایک سیریز چل رہی ہے ہماری بات چیت کی، آپ اس سے پہلے ہمیں سن چکے ہیں کچھ ویڈیوز میں. آج کی ہماری جو بات چیت ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ سر پاکستان میں ایک ہی طرح کی چیزیں کروائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر ہی بنتے جا رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں انجینئر ہی بنتے جا رہے ہیں. اچھا، بچوں میں ٹیلنٹ کیا ہے، بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں کس طرح کی سکلز کے ساتھ نوازا ہے، ٹیلنٹ کے ساتھ نوازا ہے، پوٹینشیل اور اسٹرینتھ کے ساتھ نوازا ہے، ہم یہ بالکل نہیں دیکھتے. میں نے سر کئی گھروں میں دیکھا ہے احمد صاحب، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں پکانا آتا ہے. ایک گھر میں گیا، مجھے یقین نہیں آیا کہ ایک چھوٹی بیٹی ہماری بھتیجی وہ کیک بنا کے لے آئی. اس نے کہا جی انکل میں نے خود بنایا. یعنی یہ ٹیلنٹ، اس کا مطلب ہے یہ ٹیلنٹ ہے کہ کچھ لوگوں میں، کچھ بچوں میں یہ شروع سے پایا جاتا ہے. اسی کو پالش کیا جائے، اس کا ایک سکوپ ہے، اس کا ایک فیوچر ہے. اور اس کا سکوپ اور فیوچر کیا ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں احمد شفیق صاحب، کیونکہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ COTHM اس کے CEO ہیں. اور COTHM جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پورے ریجن میں. اس وقت کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہے جہاں پر احمد شفیق صاحب کے اسٹوڈنٹس نہ ہوں. 35,000 پاسنگ آؤٹ ابھی تک ہے، پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں سے بچے. 15 انسٹیٹیوشن ہیں پورے پاکستان میں. احمد شفیق صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے ہوٹل انڈسٹری کا، کوکنگ، شیف بننا، یہ سارا اس کا سکوپ کیا ہے، پھر اس کا کتنا پوٹینشیل ہے، اس کی نیڈ کتنی ہے، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. جس انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں اسے ہم ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کہتے ہیں. اس میں ٹریول، اس میں فوڈ سیفٹی، اس میں باقی سارے ایلیمنٹ بھی شامل ہیں. اب آپ یہ جو دنیا کا اگر آپ ٹرینڈز لیں تو یہ فاسٹسٹ گروئنگ پروفیشن ہے، اور ایسا پروفیشن یا ایسی انڈسٹری جس کے اندر سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہے دنیا میں، وہ یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جو امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز پوری دنیا میں ہیں انبلیویبل ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فرض کریں آپ پاکستان میں تو اس کی شارٹیج ہے ہی ہے، اور پاکستان میں ریلیونٹلی ان میں ڈفرینٹ ایریاز میں اسکلڈ لوگ نہیں ہیں. دنیا میں اس کی بہت شارٹیج ہے. جیسے فرض کریں لنڈن کے اندر ابھی جو ایسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ 100,000 انہیں کوکس اور شیفس چاہیے صرف لنڈن کے اندر، باقی UK کو آپ چھوڑ دیں. اسی طرح یورپ میں آپ لے لیں، اسی طرح آپ آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں لے لیں یا امریکہ میں لے لیں. اب ہم آ جائیں اپنے ریجن کی طرف، مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ہمارے لوگ زیادہ امپلائی ہوتے ہیں، وہاں پہ اس وقت اتنی ڈیمانڈ ہے، اور صرف یہ کہ کووڈ کی وجہ سے وہ چیزیں کچھ سلو ہوئی ہیں، اب دوبارہ اوپن اپ ہو رہی ہیں، اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز انبلیویبل ہیں. اب ہمارے اس کے بعد ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں ہم نے یہ جو آزادی کے بعد اتنے آپشنز کریٹ نہیں کیے اپنی گروئنگ پاپولیشن کے لیے. یہاں پہ ہم فکس رہے کہ جی آپ FA کریں، FSC کریں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کریئر کو کریئر ہی نہیں سمجھتے. اب پچھلے سال 40 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں میٹرک کا امتحان دیا، 35 لاکھ پاس ہو گئے. تو میں نے جو ایک منسٹر صاحب ہیں ان سے پوچھا کہ یہ جو 35 لاکھ پاس ہو گئے ہیں، اس میں سے 10-20 ہزار تو ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے، اتنی کی سیٹیں ہیں آپ کے پاس پورے پاکستان میں، جو باقی کے بچے کیا کریں گے؟ ڈو یو ہیو اینی پلان؟ انہوں نے اسٹریٹ اوے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کے لیے، جو باقی کے بچے جو کہ آپ 34 لاکھ کچھ بنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جیسے سکل پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، پاکستان میں سکل پہ صرف زیادہ باتیں ہوئی ہیں، کام نہیں ہوا. صحیح. اور ہم صرف اس پہ ہنر، کیونکہ جو ہنر یہ سوشل بیریئرز ہیں بیسیکلی، ہم کام کو اور چھوٹا اور بڑا کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. کام میرے نزدیک کام ہے، اور جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے، جو القاسب الحبیب اللہ ہم جب کہتے ہیں کہ کام ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور جتنے بھی کریئرز ہیں یا سکلز ہیں اس میں ہم نے لوگوں کو اورینٹیٹ نہیں کیا پاکستان میں. اب جو کام COTHM کر رہا ہے، ہم وہ انوویٹو آئیڈیاز ہم نکال کے لاتے ہیں جس میں امپلائیبلٹی ہے، کہ آپ 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، 1 سال، 2 سال کی کوالیفیکیشنز لیتے ہیں، آپ دنیا میں ریڈیلی امپلائیبل ہیں. آپ بیفور یو فنش یور کوالیفیکیشنز، یور ٹریننگز، آپ کے پاس جابس کی کوئی بھرمار ہے. آپ
لوکل امپلائمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، آپ انٹرنیشنل امپلائمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، آپ انٹرپرینور بننا چاہ رہے ہیں، آپ ہوم بیس شیف بننا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا کوئی ریسٹورنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹورزم کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹریول جو ہے گائیڈ آپ بننا چاہتے ہیں، آپ ٹور آپریٹر بننا چاہتے ہیں، آپ فوڈ سیفٹی مینیجر بننا چاہتے ہیں، یعنی اتنے اس کا پوٹینشیل ہے. آپ ایئرپورٹس کے اوپر اتنی ساری پوزیشنز ہیں دنیا میں، لیکن کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بچوں کو اورینٹیٹ نہیں کرتا. جو بچہ میٹرک کر لیتا ہے اسے یہی پتا ہوتا ہے کہ میں صرف ایف اے کر سکتا، ایف ایس سی کروں گا، نہیں کر سکتا تو میں ایف اے کروں گا، نہ کر سکا تو آئی کام کروں گا یا آئی سی ایس کروں گا، اس طرح کی کوالیفیکیشن میں جاؤں گا. سب کوالیفیکیشن ضروری ہیں، لیکن ہمیں فارمولہ یہ دینا ہے کہ کس کے لیے کیا ضروری ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے. وہ جو اویئرنیس کا میکنزم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جس میں کوتھم اب میٹرک والے بچوں کے لیے 5 قسم کی کوالیفیکیشنز دے رہا ہے، جو کہ انٹرمیڈیٹ کے برابر ہیں، ایف اے ایف ایس سی کے برابر ہیں. وہ جب بچے وہ کوالیفیکیشنز کر لیں گے 2 سال مکمل اپنے، ان کو ایکول کوالیفیکیشن مل جائے گی. وہ اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب ان میں 5 ان کے پاس کریئر ہیں بچوں کے پاس، جو کہ انٹرنیشنل ہیں. یعنی یہ جو فیلڈ جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہ انٹرنیشنل ہے. جو بھی آپ نے شیف ٹرینڈ کیا ہے، آپ نے ہوٹل مینیجر ٹرینڈ کیا ہے، آپ نے فوڈ سیفٹی مینیجر ٹرینڈ کیا ہے، آپ نے ٹورزم مینیجر ٹرینڈ کیا ہے یا ایئر لائن مینیجر ٹرینڈ کیا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی جا کے کام کر سکتا ہے. کینیڈا کا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا نظام ان کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا کہ یہاں آئیں اور نہیں پہلے اپنی یہاں کی کوالیفیکیشن لیں. جو کہ یہاں کا ڈاکٹر جو ہے اسٹریٹ اوے جا کے امریکہ میں کام نہیں کر سکتا، یہاں کا جو انجینئر ہے اسٹریٹ اوے جا کے امریکہ میں کام نہیں کر سکتا، یہاں کا جو لائر ہے سیم جا کے وہاں کام نہیں کر سکتا. ان کو وہاں کی لوکل کوالیفیکیشنز لینی پڑتی ہیں اور پھر یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ کام کر سکیں. اس سیکٹر کے جو لوگ ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں، دے آر امپلائیبل آل اراؤنڈ دا ورلڈ. شفیق صاحب، بڑے بچے ایسے ہیں جو زیادہ پڑھنے لکھنے والے نہیں ہوتے. میں مثال دیتا ہوں، ہم لازم کرتے ہیں کہ جی میتھ پڑھو، اس میں میتھ نہیں ہے. اگر اس بچے میں قدرت نے میتھ نہیں رکھا، نمبر کی جینیس نہیں رکھی، یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوریز آ چکی ہیں اور ہم لکیر کے فقیر وہی کرتے جا رہے ہیں جو ایک صدیوں سے ہوتا ہے. اگر ایک بچہ لکھنے پڑھنے والا نہیں ہے لیکن ایک ہینڈ آن اس کے پاس ایکسپیرینس وہ لے سکتا ہے، پکانے کا، سرو کرنے کا، اس میں اسمائل ہے، اس میں کورٹسی ہے، ہی کین بی دی بیسٹ مینیجر. اچھا، اب یہ اگر ہے، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، ڈگریز کے چکر میں نہ پڑے، کوئی شارٹ کورس ایسا، کوئی ایسی چیزیں کوتھم آفر کر رہا ہے جو کرے اور اس کے بعد ٹھک وہ کسی جگہ پہ جاب اسے مل جائے. جی شاہ صاحب، دیکھیے ہمارے پاس میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی اے، ایم اے، کسی بھی کوالیفیکیشن کا بچہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس سولوشن ہے ہمارے سسٹم میں. وہ جو سیوٹیبل ہے اس کے لیے، وہ شیف بننا چاہتا ہے، وہ ہوٹل مینیجر بننا چاہتا ہے، یا ٹریول ایڈوائزر بننا چاہتا ہے، یا فوڈ سیفٹی آفیسر بننا چاہ رہا ہے، سارے سولوشن اویلیبل ہیں. اور یقین کریں کچھ شارٹ ٹائم میں وہ بچہ وہ چیزیں سیکھ کے ایکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی اور دا اکانومی بن جاتا ہے. نہ کہ وہ ایف اے، ایم اے، بی اے کرنے کے بعد درجہ 4 کی جاب ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کہیں پہ پی این لگوا دیں، یا مجھے کہیں پہ نائب قاصد لگوا دیں، یا مجھے کہیں پہ آپ، مجھے نہیں پتا درجہ 4 میں کیا کیا آتا ہے. اچھا، ایک بڑا متھ ہے جی، میں اس کو چاہوں گا آپ کی موجودگی میں کلیئر کیا جائے. بڑے لوگ اس کام کو، یعنی شیف ہونے کو، ایک اچھا کوک ہونے کو، ایک اچھا ہوٹل مینیجر ہونے کو، اور ایک کہہ لیجئے کہ بیکنگ کا بڑا ایکسپرٹ ہونے کو، وہ بڑا ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی کام چھوٹا کام ہے. حالانکہ بڑے بڑے قابل لوگ، آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے زبردست لوگ میں نے دیکھا وہ شوقیہ سیکھتے ہیں. آپ کے پاس کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ سول سرونٹس ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا زبردست ہے، وہ خوشحال ہے، لیکن شوقیہ سیکھتے ہیں. بہت سارے سول سرونٹس ہیں جنہوں نے ہمارے پاس سے کوالیفیکیشنز لی ہیں، کلری میں، ہاسپٹیلٹی میں، ایون بچری میں، جنہوں نے جو ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان سے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے سکل لیے ہیں اور وہ نیشنلٹی لے رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ آ جائیں، چند دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، چل رہا ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ. کوئی بچہ ہے ہمارا جس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا، عبدالسمی شاید اس کا نام ہے. تو وہ اسٹوری پر لکھی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر بنتے بنتے بیکر بن گئے. تو اس نے یہ بتایا کہ میرے پیرنٹس کیونکہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مجھے شوق نہیں تھا. میں نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا تو میں اس کو دل سے کچھ نہیں کر سکوں گا، مجھے یہ کام کا شوق ہے. اس نے اب اپنی بڑی زبردست قسم کا پیتسری کا بزنس اس نے اپنے گھر سے رن کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کرتے ہوئے میں
مجھے خوشی ہوتی ہے. آج کل ایک ایڈ بھی چل رہا ہے ٹی وی پہ, آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایک بیوریج کمپنی کی طرف سے, جس میں وہ اسے کہتے ہیں کہ شیف ریکگنائز کرتا ہے کہیں اپنے کک کو, وہ کہتا ہے کہ جی یار آپ تو وہ ٹیکسٹائل اونر کے جو بیٹے ہیں, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انہیں کپڑے بنانے کا شوق ہے, مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے. تو اٹس اے بیوٹیفل, وہ ایک کیچ ہے. یہ یقین کریں کہ آپ مختلف ملکوں کے آپ لے لیں پریزیڈنٹس کو, آپ گوگل کریں, آپ جتنے آپ کے ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں, وہ ٹام کروز ہو, وہ اینجلینا جولی ہو, وہ جو آپ نام لیتے جائیں, وہ ریمبو ہو, ان سے آپ جب ان کی آپ آٹو بایوگرافی پڑھیں گے, وہ بتائیں گے میں نے میکڈونلڈز میں کام کیا, میں نے کسی کافی شاپ پہ کام کیا. یعنی پاکستان سے بھی جتنے لوگ باہر بچے پڑھنے جاتے ہیں, دے گو اینڈ دے ورک ان ڈفرنٹ ایریاز. کام ہے, اور یہ سروس سیکٹر ہے, اس سارے کو ہم کہتے ہیں یہ سروسز سیکٹر ہے, جس میں آپ سرو کرتے ہیں, آپ سروس دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے کک رہنا ہے, آپ شیف بنتے ہیں, ایگزیکٹو شیف بنتے ہیں. اور بڑی اب تو سیلریز انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی لوگ لاکھوں میں سیلریز لے رہے ہیں جو شیفس ہیں. اسی طرح ٹریول سائڈ پہ, اسی طرح ہوٹل مینجمنٹ سائڈ پہ, اسی طرح فوڈ سیفٹی میں. اور اس میں ایک کریئر ہے جو لوگوں سے ابھی لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ان کے اگر وہ اس کو تھوڑا سا جاننا چاہیں تو وہ گوگل کریں اور دیکھیں کہ یہ کریئرز ان کی امپورٹنس کتنی ہے. سر یہ ہماری ساری جو کمپین ہے, ڈسکشن ہے, یہ پروگرامز ہیں, میں چاہوں گا یہ بھی بتاتے چلیں ہم یہ ٹرینڈز چینج کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل, پیراڈائم شفٹ چاہتے ہیں, پیراڈائم شفٹ سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے بندوں کام ہوتا ہے, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ کو اچھا کرنا آتا ہے آپ اچھے ہیں, آپ کو نہیں کرنا آتا سیکھیں اس کو, لرن کریں, آگے بڑھیں. اور یہ جو ایک نئی دنیا آ رہی ہے, دیکھیں مشین نہیں کھانا بنا سکتی, اچھا بنائے تو مزیدار نہیں ہے, پسند نہیں آتا. آپ کو انسان چاہیے جو کھانے میں مسالے ڈالتا ہے, محبت بھی ڈالتا ہے, جو دل سے بناتا ہے, صرف ہاتھوں سے نہیں بناتا, اور پھر آپ اس کھانے کو انجوائے کرتے ہیں. تو سر یہ جو انٹرپرینوریل پوٹینشیل ہے, چھوٹا سا ڈھابا بنانے کا, چھوٹا سا کہہ لیجیے ایک ریسٹورنٹ بنانے کا, ایک کیفے بنانے کا, کیفے کلچر آ گیا اب تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو ٹرینڈ بچے ہیں, یہ ٹرینڈ فورس جو ہے, یہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور آپ کو ہزاروں ایسی ایگزامپلس ملیں گی جو بچے کوتھم سے پاس آؤٹ ہوئے, انہوں نے اپنے ہوٹلز بنائے, مین اکاموڈیشنز اپنی بنائی ہیں, انہوں نے ریسٹورنٹس بنائے ہیں, انہوں نے کافی شاپس بنائی ہیں, انہوں نے اپنی کیٹرنگ کمپنیز بنائی ہیں جو سکسیسفلی چل رہی ہیں, انہوں نے اپنی ٹریول ایجنسیز بنائی ہیں, انہوں نے اپنی ٹریول کمپنیز بنائی ہیں آن لائن, وہ ٹور آپریٹر بنے ہیں ہمارے بچے, ہمارے ایئرپورٹس پہ کام کر رہے ہیں. چلے جو ہم بات کر رہے ہیں انٹرپرینور سکلز کی, انہوں نے آج ایک بہت زیادہ ٹرینڈ جو اب ہم جس میں ٹریننگ دے رہے ہیں وہ ہوم بیسڈ شیفس ہیں, کہ خواتین ہیں اور ایون مرد بھی ہیں جو باہر مہنگے جو رینٹلز ہیں افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے گھر سے کھانا بنا رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں ہوم بیسڈ شیفس اینڈ ہوم بیسڈ بیکرس. تو وہ گھروں سے زبردست قسم کے کیکس اور پیسٹریز بنا رہے ہیں, اور وہ ڈیلیور ہو رہی ہیں ڈفرینٹ فوڈ کمپنیز کی طرف سے, ٹھیک ہے, جو کوریئر کمپنیز ہیں. اسی طرح وہ جو فوڈ بنا رہے ہیں, جو کلری سائڈ سے کر کے گئے ہیں, وہ اپنا کھانا سیل کر رہے ہیں. تو اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. کب گھر کے کچن سے بغیر کسی رینٹل کے, آپ بغیر کسی وہ کمرشل یوٹیلیٹیز کے, آپ گھر سے وہ کام کر سکتے ہیں. نیا زمانہ آ گیا سر, کووڈ آیا, دنیا ساری چینج ہو گئی. میں آپ کو اطلاع دوں, یہ آپ بے شک اس پہ ریسرچ کر لیجیے گا, پتہ کروا لیجیے گا, کہ کووڈ کے آنے سے جہاں بڑی دنیا ڈسٹرب ہو گئی, دنیا کے پٹھا پڑ گیا پنجاب میں کہتے ہیں, کاروبار خراب ہو گئے, وہاں پر یہ آن لائن آرڈر دینا, کھانا منگوانا, اور کئیوں کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کچنز. مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے جب آپ کے کوتھم میں آیا تو کتنی ہماری بیٹیاں تھیں وہ کیک بنانا سیکھ رہی تھی, اور کتنوں کے فیس بک پیج ہیں, ایک کیک بناتی ہیں, تصویر لگاتی ہیں, اپنا موبائل فون, جی ایک چھوٹا سا سیل فون, اس سے تصویر کھینچی ہے, ریٹ لکھا ہے, اور اس کے بعد وہ آرڈر آیا ہے, اور اس ڈیلیور کرنے والے نے وہاں سے پک کیا ہے. وہ کوئی چین, فوڈ پانڈا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس نے وہ وہاں کیک پہنچایا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں. یہ نیا زمانہ آ گیا. خدا کے بندوں مانو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں اپرچونٹیز ہیں. وہ لکیر کا فقیر اور مکھی پہ مکھی مارنا, اس میں مستقبل نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اس نئے زمانے کے مطابق تیار کرنا ہے, ان کے ذہن کھولنے ہیں, ان کی سوچ بدلنی ہے. کوتھم ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے, اور یہ میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ ان چیزوں میں رسک پڑا ہوا ہے, ان میں اپرچونٹیز پڑی ہوئی ہیں. یہ نئے انداز کی ڈگریز ہیں, نئے انداز کے کورس ہیں,
اور ہم ایک ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پوری فورس, جس طرح ہم کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ میں پاکستان کا نام بڑا بڑھ رہا ہے, ای کامرس میں بڑھ رہا ہے, اس میں بھی ہماری بڑی پروموشن ہے فاؤنڈیشن کی, اسی طرح یہ ہوٹل انڈسٹری اور جو ہاسپٹیلٹی ہے اور ٹورزم ہے, اس میں جو کوتھم کام کر رہا ہے, ہم اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کورسز ضرور کروائیں گے, کنفرم جس میں جابز بھی ہیں, انٹرپرینوریل کورس بھی ہیں. احمد شفیق صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ایڈ کر دیجیے. جی شاہ صاحب, اسی بات سے آپ دیکھیں کہ جو یقین رکھیے, یہ میں بڑے یقین سے اور بڑی انفارمیشن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ٹورزم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ سمجھ لے. پرائم منسٹر آف پاکستان کا بہت بڑے انیشیٹیوز ہیں ٹورزم کے اوپر, کیونکہ میں وہ انسائیڈ سے بھی چیزوں کو جانتا ہوں, انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے بھی جانتا ہوں اور انٹرنیشنلی بھی جانتا ہوں. ابلی جو ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ہے اس کا سروے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ود ان 10 ایئرس 40 بلین کی ٹورزم کی اکانومی پاکستان کی ہوگی اگر یہ اسی طریقے کے ساتھ چیزوں کو چلاتے رہیں. اور پاکستان میں اس پہ جو ہیومن ریسورس ہے جنہوں نے یہ ٹورزم کے بزنس کو کرنا ہے, کیونکہ ٹورزم ایک امبریلا ہے جس امبریلے کے نیچے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, ٹرانسپورٹ انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, ٹریول انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, فوڈ انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, ریٹیل انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, اور جو گوز آن, اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے نیچے آپریٹ کرتی ہے. کیا پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو اس کے لیے ہیومن ریسورس ٹرین کر رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چند دن پہلے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے, بابا شیخ صاحب نے, جس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان میں ریلیونٹ ٹورزم سے ریلیونٹ جو سیکٹرز ہیں, الائیڈ سیکٹرز ہم انہیں بولتے ہیں, اس کے لیے ہیومن ریسورس ٹرین کرنے کے لیے انیشیٹو لیں, تاکہ ہمارے پاس جب ہمارا ٹورزم کا بزنس جس چیز سے گرو کر رہا ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے. تو اگر ہم نے ٹورزم میں اپنا شیئر لینا ہے دنیا میں تو ہمیں پھر لوگ بھی چاہیے جو سروسز انڈسٹری, جو سروس انڈسٹری کے ٹرینڈ لوگ ہوں, اور وہ اپنی انٹرپرینورشپ بھی بن سکتے ہیں, وہ امپلائمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اس کو اگر ریئل ٹرمز میں ہم نے اس سے بینیفٹ لینا ہے, ہماری جو ینگ ہیں, جو 60% یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں, ان کو کسی جو امپلائیبل ایریاز کی طرف لے جانا پڑے گا, جس کو میں اینڈ پہ کہوں گا دیٹ از کالڈ اسکلز فار امپلائیبلٹی. اچھا احمد شفیق صاحب, میں چاہوں گا کہ جہاں یہ 35,000 بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, کمنگ ڈیز میں ہم کہیں سکسیس سٹوریز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کولیبریشن ہے آپ کے ساتھ ہماری. سر کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ ویسے تو کئی مثالیں ہوں گی جو سکسیزفل ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا اور آج کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جی ہمارے پاس تو ہزاروں مثالیں ہیں, اور جو بچے ماشاءاللہ یہاں سے بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے اور وہ اس سیکٹر میں آئے, ہمارے پاس انہوں نے فرض کریں شیف کا کورس کیا یا ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا تو وہ برج العرب تک چلے گئے جاب میں. ہمارے پاس ایسے بچے آئے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کیے اور آج وہ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ایگزیکٹو شیف کے لیول پہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں روز ہم ایک چند نئی سٹوریز کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. میں یعنی ایسی ایک مثال دیتا ہوں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئیں, تو انہوں نے پھول لے کے آئیں اور مٹھائی لے کے آئیں. تو میں نے کہا جی خیریت ہے, یہ کس چیز کے پھول ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. میں ایک گھریلو خاتون تھی, ہاؤس وائف تھی, اور کوئی فیملی میں چیلنج ہو گیا, میرا جو ہسبینڈ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ جو ریسورسز تھے, میرا ایک بہت بڑے گھر میں رہتی تھی, اور جو ریسورسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے. مجھے میری دوستوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو اتنا اچھا سکل ہے کہ تم نے وہ COTHM سے وہ بیکنگ میں کورس کیا ہوا, تو کیوں نہیں تم اپنے گھر سے ایک کام شروع کر دیتی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو سیل مائی ہاؤس, بچوں کی فیسیں دینے ختم ہو گئی, تو میں نے سوچا کہ یہ بڑا گھر بیچوں, کوئی چھوٹا گھر لے لوں, اور تاکہ بچوں کی تعلیم جو جاری رہے. کہہ رہے میں نے اس سے پہلے میں نے کہا چلیں یہ ٹرائی کرتے ہیں. انہوں نے ایک فیس بک پیج بنایا, میں وہ نام نہیں لے رہا, اور انہوں نے اس پیج پہ وہ کہہ رہی کہ میری اتنی آمدن ہو گئی کہ پہلے سے بھی زیادہ پیسے میرے پاس اب آنے لگے. وہ بڑا زبردست قسم کا ان کا برانڈ ہے,
اور وہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ وہ اس پیج کو رن کرتی ہیں اور بڑے مہنگے کیکس یعنی کوئی 50,000 لاکھ روپے تک کی بھی کیکس وہ سیل کرتی ہیں، جو بڑے جو ڈیزائنرز کیک آپ جیسے کہتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اسکل میرے پاس نہ ہوتا تو میں تو ایک بڑے سیریس چیلنج میں تھی. یہ ایک اسپیکٹ ہے اس کا. ایک اسپیکٹ ہے ہمارے پاس یہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹرینر ہیں اور وہ انہوں نے 2 MSc کی ہوئی ہیں. تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی اور کہیں کوئی کام اس میری MSc کی وجہ سے مجھے نہیں ملا. تو میں نے COTHM سے 3 مہینے کا پھر 6 مہینے کے 2 کورسز کیے. آج وہ ہماری ماسٹر ٹرینر ہیں اس ادارے کے اندر اور وہ اپنے گھر سے اور ایک ان کی آؤٹ لیٹ ہے وہاں سے وہ ڈیزائنر کیکس کا ساتھ بزنس بھی کرتی ہیں. تو ان کو کچھ اور چینلز نے بھی کور کیا کہ کس طرح سے جو وہ MSCs کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا. ایک جو ٹیکنیکل کورس ایک سائڈ پہ انہوں نے کیا 3-6 مہینے کا، اس نے وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو میری زندگی کا جو رخ ہے نا اس نے بدل دیا ہے اس اسکل نے. تو جو اسکل ہے نا وہ چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے 3 مہینے کا ہے 6 مہینے کا ہے، آپ کی زندگی بدل دے گا. کیوں یہ ایک بڑی ایک وہ اپروچ ہے کیونکہ جتنی ہماری پاپولیشن ہے، اگر آپ فیمیل کی بات کریں گے تو دے آر 54% آف دی پاپولیشن. ہم ان کے لیے کام ہم نے کوئی نہیں ڈھونڈا. اور یہاں پہ میں یہ اور کہتا جاؤں ساتھ ساتھ اس کے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری ویمن پاپولیشن ہے ان کی موبلٹی کو شاہ صاحب آسان بنایا جائے. ان کی موبلٹی کے بڑے چیلنجز ہیں، ان کا جو آنا جانا. کچھ گورنمنٹس کو اس پہ کوئی ایسے انیشیٹو لینے چاہیے کہ اگر پاپولیشن کو امپلائیبل کرنا ہے اور ان کو ٹرین کرنا ہے تو ان کے جو یہ آسانیاں پیدا کی جائیں ان کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے انٹرپرینیورز یہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد بچے وہ اپنے کام کر سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی بینکس ہر ایک کو لون دیتے ہیں، ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے آپ لون دے دیں گے اور شرط رکھیں گے کہ آپ کے پاس اسکل ہوگا تو لون دیں گے. یقین کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ریولوشن لے آئیں گے. ویری نائس، بہت بہت شکریہ جی. اختتام اس بات کے ساتھ کہ وہ جو چند فیلڈز آپ جانتے ہیں وہی فیوچر نہیں ہے، اسی میں اسکوپ نہیں ہے. نیا زمانہ ہے، نئے انداز سے نئی اپرچونیٹیز کو دیکھیے. اور COTHM اتنے شاندار جو کورس کروا رہا ہے آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں. کمنگ ڈیز میں کئی طرح کے ایسے کورسز ہم لے کر آ رہے ہیں جن کورسز میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی شامل ہو رہی ہے. وہ گرومنگ، ایٹیچیوڈ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ایک بڑا مقصد بنانا، انٹرپرینوریل اسکلز، یہ سب چیزیں ہم سکھا رہے ہیں ان کورسز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.